کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کے انتہائی معزز اور محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کے سامنے حاضر ہوں کتاب غدیر قرآن حدیث اور ادب میں کی جلد نمبر 3 کے ساتھ۔ الحمدللہ اس تیسری جلد کے 4 پارٹس آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں اور یہ 5واں پارٹ ہے اور اس کا آغاز ہو رہا ہے پیج نمبر 376 سے۔ ہیڈنگ ہے الفرق بین الفرق، اور یہاں پہ تالیف ہے اس کی، لکھا ہوا ہے تالیف ابو منصور عبد القادر بغدادی۔ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اس شخص کی جہالت اور نادانی نے ہر قسم کے جھوٹے پروپیگنڈے کے دروازے کھول دیے۔ وہ کہتا ہے کہ رافضیوں میں فقہ، لغت اور حدیث کے ماہرین سرے سے ہیں ہی نہیں۔ سیرت اور تاریخ اور تفسیر و تاویل کے میدان میں کوئی معتبر عالم نہیں۔ رافضی اس سلسلے میں صرف اہل سنت پر اعتماد کرتے ہیں۔ یہ منحوس شکر خدا بجا لاتے ہوئے کہتا ہے کہ آئندہ بھی اس کی توقع نہیں۔ اس طرح وہ اطمینان کی سانس لیتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے رافضیوں کی تمام شرارتیں تشت ازبام کر دی ہیں۔ اور یہاں پہ ریفرنسز بھی تحریر ہے، مسند احمد ابن حنبل، تاریخ ابن کثیر وغیرہ۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے خود بغداد میں دانشوران تشیع کا ازدحام تھا، جن کے سامنے بڑے بڑے دانشور پانی بھرتے نظر آتے تھے۔ شیخ مفید، علم الہدا، سید مرتضیٰ، شریف رضی، ابو الحسین نجاشی، شیخ عبد الفتاح کراچکی، شیخ ابو العلی اور سالار دیلمی جیسے نابغہ روزگار تھے۔ ان سے ائمہ اہل سنت نے بھی استفادہ کیا۔ ہم نہیں سمجھتے کہ ان عظیم علماء سے یہ شخص بے خبر ہوگا، یا تو اس کے حواس مختل ہو گئے یا پھر کینہ و عناد میں دانشوروں کی عظمت کا منکر ہو گیا۔ جب اس کی دروغ بیانی اور افتراء پردازی کا یہ عالم ہے تو اس نے اپنی کتاب میں کیا کچھ مکاری اور تحریف اور رد و بدل کے مظاہرے کیے ہوں گے۔ آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد سورہ رات کی آیت نمبر 37 یہاں پر تحریر ہے، اس کا ترجمہ بھی ہے۔ سورہ کا آغاز ہوتا ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ سے، اور ترجمہ ہے اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان بنا کر نازل کیا ہے، اور اگر آپ علم کے آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کا اتباع کر لیں گے تو اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کا سرپرست اور بچانے والا نہ ہوگا۔ اس کے بعد اگلے پیج پہ ہیڈنگ ہے الفصل فی الملل والنحل، تالیف ابن حزم اندلسی۔ مذاہب کے بارے میں کوئی بات لکھنے سے پہلے محقق کو صداقت و امانت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اپنے وہم و گمان سے مرقولات لکھ مارنے سے آبرو جاتی ہے اور معیار تحقیق بھی پست ہوتا ہے۔ لیکن ابن حزم نے مذاہب عالم کے تقابلی مطالعے میں
اس کا قطعی خیال نہیں رکھا۔ وہ افتراء پردازی اور بیان عقائد کے دوڑ میں جھوٹ کے تمام ریکارڈ توڑ بیٹھے ہیں۔ نمونے ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، رافضی فرقہ مسلمان نہیں۔ یہ وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 25 سال بعد ایسے شخص کی دعوت پر وجود میں آیا جو جھوٹ اور کفر میں یہود و نصارہ کی طرح تھا، اور اس کا ریفرنس ہے الفصل جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 78۔ اس کا جواب کچھ اس طرح سے دیا جاتا ہے کہ قسم خدا کی، اس شخص نے اپنی بات سے انسانیت و شرافت کو تعفن سے بھر دیا، ذرا بھی آنکھ میں پانی نہیں رہ گیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ جو لوگ نمازوں میں رو بقبلہ ہوتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، سنت رسول کی پیروی کرتے ہیں، وہ مسلمان کیسے نہیں؟ ان کی کتابیں صدق گفتار کی گواہ ہیں۔ یہ شخص کہتا ہے کہ گروہ شیعہ مسلمان نہیں، جبکہ ہزاروں علماء اہل سنت کے اساتذہ شیعہ علماء ہی ہیں۔ انہوں نے شیعوں سے اپنے مسلک کی روایات حاصل کر کے صحاح اور مسانید میں بھری ہیں۔ وہ روایات اس قوم کا مرجع ہیں۔ اہل سنت کے بعض مشائخ کے نام پیش کیے جاتے ہیں جو شیعہ ہیں: آبان ابن تغلب، ابو عبداللہ جدلی، اسماعیل کوفی، ابو حمزہ صومالی، جابر ابن یزید جعفری۔ حروف تہجی کے اعتبار سے علامہ امینی نے جزار کوفی تک 92 یعنی 92 نام پیش کیے ہیں۔ صحائف ستہ میں ان کی روایت موجود ہے۔ اکثر علماء اہل سنت نے ان کو معتبر مان کر انہیں بطور دلیل پیش کیا ہے۔ بقول ابن حزم، اگر شیعہ مسلمان نہیں تو ان روایات کی کیا قیمت رہ جاتی ہے؟ شیعہ ہی نہیں، محبت اہل بیت بھی بے آبرو ہوئی جاتی ہے، جو اہل سنت کے یہاں بھی محترم ہے۔ آغاز تشیع کے سلسلے میں عبداللہ ابن سبا کی جو بات کی جاتی ہے، اسے حضرت علی نے آگ میں جا کر مار ڈالا تھا۔ اب ہر شیعہ اس پر لعنت کرتا ہے کیونکہ وہ ملحد تھا۔ کیا ایک شخص پوری قوم میں اپنے خیالات رائج کر سکتا ہے؟ اگر ابن حزم تو شیعوں پر افتراء کرنے کے لیے ہر جھوٹ بول سکتا ہے، ابن سبا کی مذمت تمام دانشوران تشیع نے کی ہے۔ دوسرا اعتراض، ابن حزم بکواس کرتا ہے کہ جو بھی کہے کہ علم علی تمام صحابہ سے زیادہ تھا، وہ جھوٹ بکتا ہے۔ پھر علی سے ابو بکر کے علم و دانا ہونے کی لچر دلیلیں پیش کر کے کہا ہے کہ جسے بھی ذرا سمجھ ہے وہ فیصلہ کر لے گا کہ ابو بکر کا علم علی سے زیادہ تھا۔ آگے علمی حیثیت سے عمر کی علی پر برتری ظاہر کی ہے اور کہا کہ جسے بھی ذرا حس ہے وہ واضح طریقے سے جانتا ہے کہ علم عمر 1000 گنا علی سے زیادہ ہے۔ پھر وہ اس دعوے کو باطل کرتا ہے کہ علم علی سب سے زیادہ تھا۔ جواب، سمجھ میں نہیں آتا کہ اس شخص کی نادانی پر ہنسوں یا دیوانگی کا مذائقہ اڑاؤں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ علم علی تمام صحابہ سے زیادہ تھا۔ اس بات کا اقرار سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ کیا تو راضی نہیں؟ میں نے تیرا عقد اس سے کیا ہے کہ جو سب سے پہلے اسلام لایا اور علم میں بھی سب سے زیادہ ہے۔ اس مفہوم کی حدیث خطیب و سیوطی مسند احمد اور استیعاب ریاض مجمع اور سیرت الحلیبیہ میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد امت کے سب سے بڑے عالم علی ہیں۔ نیز فرمایا کہ علی میرے علم کا ظرف، میرے وسیع، میرے علم کا دروازہ ہیں۔ علی میرے علم کے خازن ہیں۔ علی میرے علم کا صندوق ہے۔ میری امت کے سب سے بڑے قاضی ہیں۔ نیز فرمایا کہ یا علی، میں تمہیں نبوت کا امور کا حصے دار سمجھتا ہوں، حالانکہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے۔ تم میری 7 چیزوں میں حصے دار ہو، ان میں یہ کہ تم قضا یا فیصلہ کرنے میں دانا ترین ہو۔ یہ بھی فرمایا کہ علم کے 10 حصے ہیں، 9 حصے علی کو عطا ہوئے اور 1 حصہ دنیا کے تمام لوگوں کو۔ کیا جس عظیم المرتبت کے یہ تمام فضائل ہوں، اس کی برابری کوئی دوسرا شخص کر سکتا ہے؟ رسول کے بعد جناب عائشہ کی گواہی ہے کہ علی تمام لوگوں سے زیادہ سنت کے عالم ہیں۔ پھر عمر کا اقرار ہے، علی ہم سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں، اور
حضرت عمر کا مشہور فقرہ ہے کہ لولا علی لا ہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یا یہ کہا کہ خدایا مجھے اس مصیبت کے وقت باقی نہ رکھنا کہ جسے حل کرنے کے لیے علی نہ ہوں۔ اس مفہوم کے بہت زیادہ فقرے حضرت عمر سے مروی ہیں۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ عمر اس مشکل سے پناہ مانگتے تھے کہ جسے حل کرنے کے لیے علی نہ ہوں۔ معاویہ کہتا ہے کہ جب عمر مشکل میں پھنستے تو علی کو تلاش کرتے۔ شہادت علی کی خبر سن کر معاویہ چلایا، آج دنیا سے علم و فقہ رخصت ہو گیا۔ امام حسن نے شہادت علی کے بعد خطبے میں ارشاد فرمایا، کل تمہارے درمیان ایک ایسا مرد رخصت ہوا جس کا علم و دانش پر اولین و آخرین میں کوئی بھی سبقت نہ لے جا سکے گا۔ حبر امت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ علی کو علم کے 10 حصوں میں سے 9 حصے نصیب ہوئے اور ایک حصے میں باقی تمام دنیا والوں کا علم ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ حکمت کے 10 حصے ہیں، 9 حصے علی کے ہیں اور ایک حصے میں تمام دنیا ہے، اس میں بھی زیادہ حصہ ہی علی کا ہے۔ فرائض الہیہ میں مدینے کے دانا ترین علی ہیں۔ نیز فرماتے ہیں کہ قرآن 7 حرفوں پر نازل ہوا، ہر حرف کے ظاہر و باطن ہیں اور علی بن ابی طالب کو تمام ظاہر و باطن کا علم ہے۔ اسی طرح دوسرے اقوال ہیں۔ حشام ابن عتیبہ کہتے ہیں کہ علی اولین نماز گزار، سب سے زیادہ بڑے عالم اور رسول خدا کے نزدیک ترین ہیں۔ عدی ابن خاتم نے تقریر میں کہا کہ وہ قرآن و سنت کے سب سے بڑے عالم تھے، اسلام کی نسبت سے رسول کے بھائی اور سربر آوردائے اسلام تھے، سب سے زیادہ زاہد، عابد، شجاع اور عاقل تھے۔ عبداللہ ابن حجل نے عرض کی، یا علی، آپ خدا کے سب سے زیادہ عارف، رسول کے قریب ترین اور شریعت کے نیک ترین انسان ہیں۔ ابو سعید خضری علی کی قوت فیصلہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ علی کی قوت فیصلہ سب سے زیادہ تھی۔ ان کے علاوہ اکثر اصحاب رسول نے نیز پہلی صدی کے شعراء نے حضرت علی کو سب سے بڑا عالم کہا ہے، اور ان تمام تر احادیث کے ریفرنسز بھی اس پیج کے اینڈ میں موجود ہیں، مثلاً کنز الاعمال، مفتاح السعادہ، کتاب صفین اور فتح الباری وغیرہ۔ تمام امت اسلام متفق ہے کہ سب سے بڑے عالم تھے اور وارث نبی تھے، وارث علم نبی تھے۔ اکثر صحابہ و مسانید میں حدیث رسول نقل ہے کہ علی میرے وصی و وارث ہیں۔ علی نے پوچھا، میں کس چیز کا وارث ہوں؟ رسول نے فرمایا، جن چیزوں کے رسول وارث ہوا کرتے تھے، جن چیزوں کے رسول وارث ہوتے ہیں۔ حاکم نے اس حدیث کے ذیل میں کہ وارث رسول علی ہے نہ کہ عباس، فرمایا، علماء کے درمیان اس سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں کہ چچا کے ہوتے ہوئے چچا زاد بھائی وارث نہیں ہوتا، لہٰذا اس موقع پر خصوصی حیثیت سے اجماع ہے کہ تنہا وارث پیغمبر علی ہیں۔ صحابہ کے درمیان یہ وراثت مسلم تھی۔ محمد ابن ابی بکر نے معاویہ کو خط لکھتے ہوئے فرمایا، تجھ پر افسوس ہوتا ہے کہ تو علی کی برابری کرتا ہے، وہ رسول کے وارث اور وصی ہیں۔ اب ذرا اس شخص کو دیکھیے، یہ نامناسب باتیں کس لیے کہہ رہا ہے، یہ کس کی حق حرمت کر رہا ہے؟ تمام صحابہ سے علی کو عالم بتانے والے خود رسول خدا ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں۔ بھلا بتائیے تو جو شخص صحابہ کی مذمت کرے، امام حسن، عائشہ، عمر ابن خطاب اور حبر امت عبداللہ ابن عباس کی اہانت کرے، اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں علماء دین؟ نمبر 3، تیسرا اعتراض، عقائد فرقہ امامیہ میں ایک تحریف کا بھی عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کمی ہوئی ہے اور زیادتی بھی، اکثر آیات بدل دی گئی ہیں۔ ان کے مذہب کے عظیم عالم سید مرتضیٰ علم الہدا، جو بظاہر مذہب معتزلہ کا اظہار کرتے ہیں، نے تحریف قرآن کا عقیدہ رکھنے والے کو کافر کہا ہے۔ اس بات کا جواب کچھ اس طرح سے ہے، کاش اس شخص نے کوئی معتبر شیعی حوالہ بھی دیا ہوتا، اس عالم کا نام بتاتا جو تحریف کا قائل ہے، یا کسی غیر معروف عالم ہی کا نام بتا دیتا۔
جو تحریف قرآن کا قائل ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ کوئی جاہل شیعہ یا دیہاتی کا نام بھی نہیں بتا سکتا جو تحریف کا قائل ہو۔ اس کے برخلاف اس نے اناد میں صرف علم الہدا کا نام نہیں لیا جبکہ شیخ صدوق، شیخ مفید، علامہ طوسی، طبری وغیرہ علماء کا نظریہ یہ ہے کہ جو کچھ دو فقیہوں کے درمیان قرآن ہے وہی منزل من اللہ ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہوئی نہ زیادتی ہوئی۔ اگر کسی شیعہ نے لفظ تحریف استعمال بھی کیا ہے تو اس کا مطلب تعویل اور مفہوم سے ہے، نہ کہ الفاظ کی کمی و بیشی سے، اور اس کے قائل تو وہ خود بھی ہیں۔ چوتھا اعتراض کچھ اس طرح سے ہے کہ بعض شیعہ 9 عورتوں سے شادی کو جائز سمجھتے ہیں۔ ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو قمری گھاس اس دعوے کی بنا پر نہیں کھاتے کہ یہ خون حسین سے رویدہ ہوتی ہے۔ اس اعتراض کا جواب کچھ اس طرح سے ہے کہ اس شخص کو شیعہ کتب فقہ دیکھے بغیر اس قسم کی بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ وہ کسی کتاب سے اپنے دعوے کا ثبوت فراہم نہیں کر سکتا۔ کوئی شیعہ ایک وقت میں 4 عورتوں سے زیادہ کا قائل نہیں۔ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ایک وقت میں 9 عورتوں سے نکاح صرف رسول اکرم کے لیے جائز تھا۔ یہ خصوصیات نبوت میں سے تھا۔ اس سلسلے میں شیعہ و سنی میں کوئی اختلاف نہیں۔ اگر ابن حزم کی بات جھوٹ نہ ہوتی تو کسی کتاب کا حوالہ ضرور دیتے۔ وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکے، محض اناد میں بے پر کی اڑائی ہے۔ قمری گھاس کی بات بھی کسی عالم یا جاہل یا سبزی فروش سے نہیں سنی گئی، کسی قصہ گو نے بھی نہیں کہی۔ یہ تو ایسی محمل بات ہے کہ خود اس کے مذہب والے بھی اس کی تردید کریں گے۔ 5واں اعتراض ہم نے دیکھا ہے کہ علی نے 6 ماہ تک ابو بکر کی بیعت نہیں کی اور نہ ہی ابو بکر نے ان کی بیعت پر مجبور کیا۔ حضرت علی نے خود ہی بغیر کسی جبر و اکراہ کے 6 ماہ بعد ابو بکر کی بیعت کر لی۔ اس سے زیادہ دلچسپ بات لکھتا ہے کہ اس 6 ماہ کی مدت میں نہ کسی نے علی سے کوئی سوال کیا نہ ہی سختی کی۔ علی اس درمیان اپنے کاموں میں مشغول رہے۔ دراصل معاملہ یہ ہوا کہ علی نے تلافی مافات اور اپنی امور کی استواری کے لیے دل سے بیعت کی تھی۔ اس درمیان انصار و مہاجرین کے بیعت کے تماشے ہوتے رہے اور علی گھر میں بیٹھے رہے، نہ انصار کی طرف گئے نہ مہاجرین کی طرف۔ ان کے ساتھ صرف زبیر ابن عوام تھے، ان پر بھی حق واضح ہو گیا تو ابو بکر کی بیعت کر لی۔ علی تنہا رہ گئے، ایک شخص بھی علی کی طرف مائل نہ تھا۔ اس اعتراض کا جواب کچھ اس طرح سے ہے، میں اس موضوع پر کچھ لکھنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اس سفید جھوٹ اور مجرمانہ دروغ بیانی کی نقاب کشائی کی بجائے استاد عبدالفتاح عبدالمقصود کی الامام العلی کے اقتباسات پیش کیے دیتا ہوں، جو کچھ اس طرح سے ہیں۔ مسلمانوں نے عرصے تک پوشیدہ اور اعلانیہ بیعت علی کی، ان کے خانہ مبارک پر جمع ہوئے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ حق علی کے ساتھ ہے۔ وہ فریاد کرتے رہے، پکارتے رہے کہ گھر سے باہر نکلیے تاکہ ہم آپ کی بیعت کریں۔ اس موقع پر مسلمان 2 گروہ میں بٹ گئے۔ قریب تھا کہ وحدت اسلامی پارا پارا ہو جاتی، پھر خدا ہی جانتا ہے کہ اسلام کا کیا حشر ہوتا۔ اس صورت میں کیا عمر کی نظر میں علی کو بھی سعد ابن عبادہ کی طرح قتل کر دینا مناسب نہ ہوتا تاکہ فتنہ ختم ہو جائے؟ عمر کی مجدادانہ ذہنیت سے بعید بھی نہیں تھا۔ سب کو یقین تھا کیونکہ اس سے قبل عمر کی تشدد پسندی دیکھ چکے تھے۔ ہر شخص قبل ہی سے سمجھ رہا تھا کہ اگر عمر نے بیعت کے لیے علی کو مجبور کیا تو علی استقلال کا مظاہرہ کریں گے، ابو بکر کی خلافت پر راضی نہ ہوں گے۔ ان لوگوں نے تھوڑی دیر بعد سوچ کر فیصلہ کیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ آگے آگے پسر خطاب، پیچھے پیچھے ان کے مددگاروں کا ہجوم ہے۔ وہ خانہ فاطمہ پر پہنچے۔ وہ علی کو ہر قیمت پر مجبور کرنے کا تہیہ کیے ہوئے تھے۔ ان میں کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اگر علی تسلیم نہ ہو تو تلوار قطعی فیصلہ کر دے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو تلوار کی بجائے آگ کے وسیلے سے باہر نکالنے پر اصرار کر رہے تھے۔ عمر نے آگ اور لکڑی منگوائی اور خانہ فاطمہ جلانے کا حکم دیا۔
جس میں علی اور ان کے مددگار تھے۔ ایک جھاگ کی طرح یہ حوادث ابھرے اور علی پر حملہ کرنے والے ہی تھے کہ پس دیوار سے چہرہ رسول نمودار ہوا، اندوہ اور کرب سے بھرا ہوا چہرہ، آنکھوں سے ساون بھادوں کی جھڑی لگی ہوئی تھی، جبیں مبارک سے غم و غصہ بھڑک رہا تھا۔ عمر وہیں بیٹھ گئے، جو لوگ پشت خانہ پر جمع تھے چہرہ رسول و فاطمہ کا وجود دیکھ کر شرم سے آنکھیں بند کرنے پر مجبور ہو گئے اور اپنی جگہ واپس آ گئے۔ اسی حال میں انہوں نے دیکھا کہ فاطمہ تھکے قدموں سے مسجد رسول کی طرف جا رہی ہیں۔ قبر پدر پر پہنچی، تمام لوگ ہمتاً متوجہ تھے۔ اچانک ایک لرزتی آواز ابھری، بابا یا رسول اللہ، بابا یا رسول اللہ۔ آپ کے بعد خطاب کے بیٹے نے مجھ پر کیا کیا مصائب ڈھائے۔ لوگوں کے دل اس فریاد سے پارا پارا ہو گئے، جی چاہتا تھا کہ زمین پھٹ جاتی اور دھنس جاتے۔ علامہ امینی فرماتے ہیں کہ حوالے کے لیے ملاحظہ ہو الامامۃ والسیاسہ جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 13، تاریخ طبری جلد 3 کا صفحہ نمبر 198، عقد الفرید کی جلد نمبر 2 کا پیج نمبر 157، تاریخ ابو الفدا جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 165، تاریخ ابن شہنہ صفحہ نمبر 11 اور شرح بن ابی الحدید جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 19۔ اس کے بعد چھٹا اعتراض کچھ اس انداز سے نقل کیا گیا ہے: رافضی عورت کی امامت کو جائز سمجھتے ہیں اور بطن مادر کے جنین کی رہبری کے معتقد ہیں۔ جواب ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ اس شخص نے یہ محمل فقرہ لکھتے وقت عقائد و کلام سے متعلق شیعوں کی کتابیں دیکھی ہوں گی۔ اس نے بغیر کسی بنیاد کے جھوٹی نسبت شیعوں کی طرف ٹھوک دی، حالانکہ ایک جاہل شیعہ بھی اس کا معتقد نہیں ہے۔ شیعوں کا یہ مشہور عقیدہ ہے کہ امامت صرف 12 مردوں پر منحصر ہے۔ اس سلسلے میں شیعوں کی طرف منسوب دوسرے فرقے مثلاً زیدیہ، اسماعیلیہ بلکہ کیسانیہ بھی اپنے راویوں میں کسی عورت کی رہبری کے قائل نہیں۔ شہرستانی نے الملل والنحل میں امام علی نقی علیہ السلام کی صاحبزادی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے متعلق خود ساختہ بات لکھ دی ہے، جس کے خارج میں کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اگر امامیہ حضرات عورت کی رہبری کے قائل ہوتے تو متذکرہ فاطمہ سے کہیں افضل اور برتر حضرت فاطمہ بنت محمد کی امامت کے قائل ہوتے، حالانکہ تمام فضائل و مکارم کی جامع ہونے کے باوجود کوئی شیعہ ان کی امامت کا معتقد نہیں۔ اس منحوس نے جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہوئے شاید نہیں سوچا کہ آئندہ کوئی محقق اس کا پتھر اسی کے منہ پر گھسیٹ مارے گا اور لوگوں کو حقیقت حال سے باخبر کر دے گا۔ اب اس سے کوئی پوچھے کہ آخر کس موقع پر کوئی شیعہ امامت جنین کا قائل ہوا؟ آخر یہ ہے کون؟ کس نے اس بات کو نقل کیا؟ اس منحوس نے کس شخص سے یہ بات سنی؟ بات اصل میں یہ ہے کہ شیطان اپنے چیلوں کے کان میں پھونکتا ہے۔ ساتواں اعتراض، ابن حزم کہتا ہے کہ پیغمبر اگر کسی سے وابستگی اور دوستی کا مظاہرہ کریں تو یہ کوئی اہم بات نہیں، کیونکہ رسول خدا نے اپنے چچا سے دوستی کا مظاہرہ کیا، ہر چند کہ رسول خدا ابو طالب کو دوست رکھتے تھے، لیکن خدا نے اس دوستی سے منع فرمایا اور ابو طالب کی دشمنی کو رسول پر واجب قرار دیا۔ اس بات کا جواب کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول خدا صلہ رحمی کی انتہائی تاکیدوں میں کے باوجود کفر کو رشتہ داری کی مقراظ سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے ابو لہب سے اعلانیہ بیزاری فرمائی، مستقل سورہ لہب نازل ہوا۔ چچا عباس اور چچہرے بھائی عقیل کی مشقیں اس وقت تک نہیں کھولتے جب تک انہوں نے اقرار اسلام نہیں کر لیا۔ ان پر کلمہ فدیہ جاری کیا۔ آپ کی بیٹی زینب جو مسلمان تھیں اور ان کا شوہر ابو العاص کافر تھا، جب تک اس نے اقرار اسلام نہیں کر لیا دونوں میں جدائی برقرار رکھی۔ اس لحاظ سے محبت رسول کا تنہا معیار صرف ایمان ہے اور آپ کی دوستی اس شخص کے ایمان کا ثبوت ہے۔ خود ابن حزم نے فضیلت عائشہ میں اسی کو معیار قرار دیتے ہوئے مقام استدلال میں حدیث نقل کی ہے، تو میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔
ابو طالب کے بارے میں انہوں نے محبت پیغمبر کا اقرار کیا اور ہم بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور بجائے خود یہ کہ ابو طالب کی ممتاز ترین فضیلت ہے، لیکن یہ دعویٰ کہ بعد میں اس محبت کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیا تھا، زجر و توبیخ ہوئی، دشمنی کا حکم دیا گیا۔ یہ ایسی بات ہے جس پر نہ کوئی دلیل ہے نہ شاہد۔ کیا ابن حزم عمل رسول کی 2 دنوں میں فرق قرار دینا مناسب سمجھیں گے؟ کیا وہ اس بات کی نشاندہی کر سکیں گے کہ رسول نے کب سے عناد ابو طالب کو دوسروں پر واجب قرار دیا؟ تاریخ قطعی خاموش ہے، بلکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ مرتے دم تک ابو طالب سے جدا نہ ہوئے۔ جب ابو طالب وفات پا گئے تو علی کو حکم دیا کہ غسل و کفن دے کر سپرد خاک کر دو، کیونکہ خدا نے انہیں بخش دیا ہے۔ پھر دعائے رحمت فرمانے لگے۔ حضرت علی نے ابو طالب کا مرثیہ یوں کہا: اے ابو طالب، آپ کمزور کی پناہ اور خشک زمین کے لیے بارش اور تاریکی کے لیے نور ہیں۔ آپ کی وفات سے فرشتے لرز اٹھتے ہیں۔ رسول نے آپ کی وفات سے فرشتے لرز اٹھے۔ رسول نے آپ پر صلوات پڑھی۔ خدا نے رضوان سے بہرہ مند کیا۔ آپ رسول کے بہترین چچا تھے۔ اس سلسلے میں سید احمد زینی دہلان کی اصنع المطالب دیکھیے، جو علامہ برزنجی کی تخلیق ہے۔ عزیز سامعین، ریکارڈنگ کافی لمبی ہو گئی ہے، تو ہم اس حصے کو، جلد نمبر 3 کے اس 5ویں حصے کو اس وقت یہیں پہ روک رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے 8ویں اعتراض سے ہم انشاءاللہ اپنی گفتگو کو، اپنی ریڈنگ کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، اور وہ پارٹ نمبر 6 ہوگا اور پیج نمبر ہوگا 388 انشاءاللہ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔